ان الحمد للہ سبحانہ وتعالی ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق وافضل الرسل وسید الکونین ورسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا الاحمد شفیعنا وحبیبنا ونبینا المصطفى محمد وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق وبالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین دائما ابدا سرمدا۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی شرف حبیبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ وحزبہ اجمعین۔ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی؟ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ وحزبہ اجمعین۔ قابل احترام معزز برادران سلسلہ قادریہ عالیہ، برادران ملت اسلامیہ، آج ایک وقفے کے بعد ماہانہ درس کا سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سرکار پیرانی پیر حضور غوث اعظم دستگیر قطب ربانی شہباز لامکانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ النورانی 3 شوال المکرم 545 سن ہجری کے اتوار کے دن صبح کے وقت واز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ دنیا اور آخرت کو ملا اور دونوں کو ایک جگہ رکھ دے، اور بلا دنیا و آخرت کے اپنے قلب کے اعتبار سے بالکل خالی ہو کر صرف اپنے مولا عز و جل کا ہو، اور ما سوا سے خالی ہوئے بغیر اس طرف متوجہ نہ ہو، اور خالق سے جدا ہو کر مخلوق کے ساتھ مقید مت بن، ان اسباب کو خطا کر دے، اور ان ارباب کو جنہیں معبود بنا رکھا ہے نکال باہر کر، جب اس پر قدرت ہو جائے تب دنیا کو اپنے نفس کے لیے اختیار کر، اور آخرت کو خرب کے لیے اور مولا کو باطن کے لیے۔ یہاں پر حضور پیرانی پیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کو ملا اور دونوں کو ایک جگہ رکھ دے۔ عموماً بنیادی طور پر اور خاص طور پر ابتدائی منزلوں میں دنیا کی طلب کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور آخرت کی طلب کو قابل تعریف سمجھا جاتا ہے، محمود سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی طلب کو قابل مذمت سمجھا جاتا ہے، اور آخرت کی طلب کو قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے، ایوریج درجے کا ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے، لیکن جب کوئی سلوک کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں کو جب طے کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے جہاں دنیا حجاب بنتی ہے وہیں پر آخرت بھی حجاب بنتی ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی جو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو یہاں پہنچ کر تعجب محسوس ہوگا جو اس قسم کے مضامین سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن سرکار پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کو ملا اور دونوں کو ایک جگہ رکھ دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے فائدوں سے بے پرواہ ہو جا، اسی طرح آخرت کے فائدوں سے بھی بے پرواہ ہو جا۔ جیسا دنیا کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، اسی طرح آخرت کی طرف بھی متوجہ مت ہو، اور بلا دنیا و آخرت کے اپنے قلب کے اعتبار سے بالکل خالی ہو کر صرف اپنے مولا عز و جل کا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی طلب بھی باقی نہ رہے
اور جب آخرت کی طلب بھی باقی نہ رہے، اور جب دل دنیا کی محبت سے بھی خالی ہو جائے اور آخرت کی محبت سے بھی جب خالی ہو جائے، نہ تو دل میں دنیا کے حسینوں کا تصور رہے، نہ جنت کی حوروں کا، نہ تو دنیا کے عالیشان بنگلوں کا تصور رہے، نہ تو جنت کے محلات کا، نہ تو دنیا کی عمدہ غذاؤں کا تصور رہے، نہ جنت کے مشروبات کا، نہ دنیا کی لذتوں کا خیال رہے، نہ آخرت کی لذتوں کا۔ جب دنیا کی آخرت کی دونوں لذتوں کے تصور سے جب دل خالی ہو جائے، مطلب یہ کہ جب دنیا کی طلب بھی نہ ہو اور ساتھ میں ساتھ آخرت کی طلب بھی نہ ہو، دل جب دنیا کی محبت سے بھی پاک ہو جائے، آخرت کی طلب سے بھی پاک ہو جائے، جب یہ حالت ہو تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سوا سے خالی ہوئے بغیر اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ جب دونوں چیزوں سے دل پاک ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر، تب کہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے نصیب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آ سکتا ہے۔ بالکل خالی ہو کر صرف اپنے مولا عز و جل کا ہو اور ما سوا سے خالی ہوئے بغیر اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی جب تک دل میں دنیا کی آخرت کی طلب باقی رہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی مت کر۔ تو اب کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا اور آخرت کی، اور فرماتے ہیں کہ ما سوا سے خالی ہوئے بغیر اس کی طرف توجہ مت کر۔ تو مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر ہم خالی نہیں ہو سکتے ہیں تو کیا اس کی طرف توجہ ہی کرنا چھوڑ دیں؟ اب جیسا کہ عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہیں، نہ آخرت کی محبت سے خالی ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ دو چار سجدے جو ہم ادا کر رہے ہیں، 2-4 اذکار اور تسبیحات جو ہماری زبان پر جاری ہو رہے ہیں، کیا وہ سلسلے کو بھی منقطع کر دیں؟ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو جاری رہنا ہی چاہیے، لیکن اس کام کو جاری رکھتے ہوئے اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ دل میں دنیا کی محبت بھی نہ رہے اور آخرت کی محبت بھی نہ رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب انسان اس منزل پر پہنچے گا تو وہ کیسا قابل تعریف بن جائے گا، اور جب انسان اس منزل میں جب پہنچے گا، کہنے کو تو وہ انسان رہے گا، لیکن اس کی کیفیتیں ایسی ہو جائیں گی کہ فرشتے بھی اس پر رش کرنے لگ جائیں گے۔ کہنے کو تو وہ انسان ہوگا، لیکن فرشتے بھی اس کے مقام اور مرتبے کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ فرشتے دنیا اور آخرت کے خیالات سے اپنے دل کو خالی کرتے ہیں اس واسطے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے فائدوں سے محروم رکھا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فائدوں کی حرص کا بھی مادہ رکھا ہے، آخرت کے فائدوں کی حرص کا مادہ بھی انسان کے لیے رکھا ہے۔ اب اس کے باوجود انسان یہ سب کچھ گنجائش رکھتے ہوئے جب دنیا اور آخرت کو ترک کر دے گا تو آپ خود بتائیے کہ وہ انسان کہنے کو تو انسان رہ جائے گا، لیکن اس کی شان وہ ہوگی کہ فرشتے بھی اس پر رش کرنے لگیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن قرب کی منزل طے نہیں ہوتی، روزے رکھتے ہیں لیکن قرب کی منزل طے نہیں ہوتی، اوراد وظائف اذکار تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں لیکن ترقی نام کو نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ اس واسطے کہ سرکار پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے فائدوں سے کے تصور سے ما سوا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے جب تک اپنے قلب کو تو پاک نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ پہلے ان سے بے پرواہ ہو جا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ شاید آپ اگر نہیں سمجھے ہیں تو یہاں پر اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں یہاں پیش کر سکتا ہوں کہ جب تک تم وضو نہ کر لو اس وقت تک نماز کے لیے مت آؤ، جب تک وضو نہ کرنا اس وقت تک نماز کے لیے نہ آنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے لیے آؤ ہی مت، نماز پڑھو ہی مت، یہ مطلب ہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھو لیکن اس سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز کے لیے اس وقت تک مت آؤ جب تک وضو نہ کر لو، تو ہم وضو ہی نہیں کیے ہیں، نماز کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا تو آپ نہیں بول سکتے۔ مطلب یہ نکلتا ہے اس کے لیے ضرور آؤ، آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ، اس وقت تک نماز کے لیے مت آؤ جب تک وضو نہ کرو۔ اسی طرح سرکار پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مت کرو جب تک ما سوا سے اپنے ذہن کو اپنے دل کو خالی نہ کر لو، اور خالق سے جدا ہو کر مخلوق کے ساتھ مقید مت بن۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو خالق کے ساتھ ہوتا ہے وہ مخلوق سے کنارہ کش ضرور ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا وہ خالق تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک الگ راستہ ہے، یہ ایک الگ راستہ ہے۔ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک راستہ ادھر جا رہا ہے مشرق کی طرف، تو دوسرا راستہ ادھر جا رہا ہے مغرب کی طرف۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی دونوں سمتوں میں سفر کرے، یہ ناممکن ہے کہ وقت واحد میں کوئی دونوں جہتوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ جو ادھر آگے بڑھنے لگتا ہے تو ادھر سے دور ہوتے جاتا ہے، جو ادھر آگے بڑھنے لگتا ہے تو ادھر سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جو خالق کی رضا کے لیے جیتا مرتا ہے تو خود بخود دنیا اور دنیا کے مکروہات سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو دنیا اور دنیا کے مکروہات کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے خصوصی الطاف اس کی مہربانیوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔
فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں خالق سے جدا ہو کر مخلوق کے ساتھ مقید مت بن۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو خالق کے ساتھ ہوتا ہے وہ مخلوق سے جدا ہو جاتا ہے، جو مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے وہ خالق سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مخلوق سے دل لگانے میں ہی پوری زندگی بسر کر لے تو اس کو خالق کا قرب میسر نہیں آ سکتا۔ یہاں پر سرکار پیرانی پیر جو ارشاد فرماتے ہیں تو یہ کچھ بولنے اور بتانے کی حد تک نہیں ہے، یہ کچھ صرف حسن بیان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں سرکار پیرانی پیر نے خود اس کی باقاعدہ عملی مثال بھی قائم فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر نے 25 سال کی عمر شریف تک علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کی، اور 25 سال کی عمر شریف میں جب آپ علم کی منزل کو طے کر چکے تو اس کے بعد آپ انسانوں سے، آبادیوں سے، بستیوں سے دور جا کر جنگلوں میں، بیابانوں میں رہ کر ریاضتیں کرنے لگے اور اپنے خالق، اپنے مالک کے قرب خاص میں وقت گزارنے لگے۔ یہاں تک کہ یہ جو وقت آپ کا گزرا 1 سال، 2 سال، 3 سال کی یہ بات نہیں رہی، بلکہ پورے 26 سال آپ نے اس طرح گزارے کہ آپ کو نہ تو دنیا سے کوئی تعلق رہا، نہ دنیا والوں سے کوئی واسطہ رہا۔ سال 2 سال کی بات نہیں ہے، کوارٹر سنچری، ربع صدی، پاؤ حصہ 1 صدی کا اپنے عمر عزیز کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے بیابانوں میں، جنگلوں میں ریاضتیں کرتے ہوئے اس طرح بسر کیا کہ نہ تو آپ کو دنیا سے کوئی تعلق تھا، نہ دنیا والوں سے کوئی تعلق تھا، نہ انسانوں سے آپ کو کوئی تعلق تھا، نہ دنیا سے آپ کا کوئی لین دین تھا۔ تو چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ مقید مت بن خالق سے جدا ہو کر۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اسباب کو خطا کر دے، جو اسباب اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں ان اسباب کو توڑ دے، اور ان ارباب کو جنہیں معبود بنا رکھا ہے نکال باہر کر، جن کو تو نے اپنا معبود بنا لیا ہے ان کو باہر کر دے، اپنے دل کے باہر ان کو نکال دے۔ یہاں پر معبود بنا رکھنے کی جو بات کی جا رہی ہے، کسی بت کو معبود بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی جن، کسی شیطان کو معبود بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی دیو، کسی پری کو معبود بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر معبود سے مراد انسان کا وہ مدعا ہے، انسان کا وہ مقصود ہے، انسان کا جو وہ مطلوب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ کیا معبود ہے، وہ کیا مطلوب ہے، وہ کیا مقصود ہے؟ تو کسی کا مقصود اور مطلوب اس کا مدعا دولت ہے، کسی کا مقصود مطلوب اور اس کا مدعا حکومت ہے، کسی کا مقصود مطلوب کوئی انسان ہے، کسی کا مقصود مطلوب مدعا کوئی اور چیز ہے۔ تو حضور پیرانی پیر ان تمام چیزوں کو معبود قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پر معبود سے مراد یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی دریاؤں کو پوج رہا ہے، کوئی سلیب کو پوج رہا ہے، کوئی کسی انداز میں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی پوری ہمتیں آدمی جس کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتا ہے، تو حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں گویا اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب کیا حقیقت میں وہ معبود ہے، کیا حقیقت میں ایسا مشرک ہے کیا؟ تو جی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک جو ہوتا ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی وجہ سے آدمی جس کا مرتکب بنتا ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیورٹی دی ہے، گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ گزشتہ پیغمبروں کی امتیں شرک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا کرتی تھیں، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لوگے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ڈر ہے کہ تمہاری بربادی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوگی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خود آپ کو معبود بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، یا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو لوگوں نے معبود بنا کر ان کی پرستش کرنے شروع کر دی، یا جس طرح دوسری قوموں کے لوگوں نے بعض وقت نیک لوگوں کو، بعض وقت جنات کو، بعض وقت شیاطین کو، بعض وقت بتوں کو معبود بنا کر ان کی پرستش کرنے لگے، اس طرح کا شرک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں کرے گی۔ قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے۔ اب رہا مسئلہ پھر یہاں پر سرکار پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں ان ارباب کو جنہیں تو نے معبود بنا رکھا ہے اپنے دل سے نکال کر باہر کر دے۔ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر بات شرک جلی کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ شرک خفی کی ہو رہی ہے، شرک خفی والاخفا بھی کہتے ہیں اس کو۔ مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت تو نہیں کرتی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مقصود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلوب بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نکلتا ہے لا معبود الا اللہ، صرف یہی ایک مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مقصود الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مطلوب الا اللہ۔ مطلب یہ
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب حقیقی معنوں میں ذرا اور گہرائی میں جا کر جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مطلوب بھی نہیں ہے۔ کوئی عورت کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی حکومت کے لیے، کوئی شوکت کے لیے، کوئی سیاست کے لیے، کوئی ریاست کے لیے جو اپنی پوری زندگی کی ہمتیں صرف کرتے ہیں، گویا ان لوگوں کو حضور پیران پیر یہاں پر متوجہ کر رہے ہیں جس کی زندگی کا مقصد صرف دولت ہی کو حاصل کرنا ہے، دولت ہی اس کے حق میں بت ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد حکومت ہی حاصل کرنا ہے، حکومت ہی اس کے حق میں بت ہے۔ اگر کوئی کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے پوری ہمتیں صرف کر رہا ہے تو عورت اس کے لیے بت ہے، کوئی کسی انسان کے لیے پوری ہمتیں صرف کر رہا ہے تو وہی انسان اس کا بت ہے۔ تو جو آدمی اپنی پوری ہمتیں کسی کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرتا ہے تو گویا اسی کو اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی پوری ہمتیں پوری کائنات میں کسی کو حاصل کرنے کے لیے صرف نہیں ہوتی، کائنات کو پیدا کرنے والے کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اپنی ہمتوں کو صرف کرتا ہے وہ موحد ہے، وہ توحید والا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ کلمے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ان ارباب کو جنہیں تو نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اپنے دل کے باہر نکال کر پھینک دے۔ عزیزان گرامی، یہ بات بولنے میں بہت آسان، سن کر داد دینے میں بہت آسان ہے، لیکن جب ہم اس بات پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہت مشکل بات ہے۔ لیکن جب کوئی اس مشکل کو آسان بنا لیتا ہے تو پھر کائنات میں کوئی مشکل پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ حد تو یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہوگی، سورج سواندے پر ہوگا، بھیجے کھول رہے ہوں گے، زبانیں پیاس سے باہر آ چکی ہوں گی، ایسا برا حال ہوگا کہ الامان والحفیظ۔ لیکن ایسے سخت حالات میں بھی، ایسی سخت مصیبتوں کی حالت میں بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کر دیا، ان کی یہ شان ہوگی کہ اس دن بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس دن بھی ان کو کوئی ہیبت نہیں ہوگی۔ دوسرے لوگ دوڑتے ہوئے، پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے، ہانپتے کانپتے، لڑکتے پھڑکتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن اللہ کے ان محبوبوں کی یہ شان ہوگی کہ وہ چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، لڑکتے ہوئے نہیں آئیں گے، جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیا، جنہوں نے اللہ کے لیے جیا، اللہ کے لیے جینے مرنے کا، جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اس منزل کو جنہوں نے پار کر لیا، ان کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور کے پرندوں کی سواریاں ان کو عطا فرمائے گا، اور نور کے پرندوں کے پشتوں پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور ان کی شان یہ ہوگی کہ پروردگار عالم نور کے ممبر بنا کر ان کو بٹھائے گا، اور قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے مومن کے لیے قیامت کا دن اتنے ہی وقت میں آ کر چلا جائے گا جتنے وقت میں فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ہی الا کلمح بالبصر، کہ قیامت کا دن نہیں ہے مگر صرف پلک جھپکنے کے برابر۔ یعنی بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا اور ایمان والوں کے لیے فرض نماز پڑھنے کے برابر وقت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ مقربین، وہ محبوبین، ان کی وہ شان ہوگی کہ قیامت کا دن ان کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، بلکہ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے ہی وقت میں قیامت قائم بھی ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل بھی ہو چکے ہوں گے، کوئی ہولنا کی کوئی پریشانی ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ یہ کب ہوگا؟ اگر ہم اپنے لیے جئیں، اپنے لیے مرے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارنے والوں کے بارے میں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آج ہم تم کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسا تم دنیا میں آج کے دن کو بھول گئے تھے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے لوگوں ایسے مت بنو جو ان لوگوں کے جیسے مت بنو جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے مت بنو جیسا کہ بھولنے والے اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارتے رہے، تم ایسی زندگی مت گزارو۔ اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا جب تم دنیا میں ہم کو بھول گئے تھے تو آج ہم تم کو کیوں یاد رکھیں، آج ہم تم کو بھول رہے ہیں۔ اب بات یہاں پر سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھول سکتا ہے گا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس کی شان یہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ بھول چوک سے پاک ہے، اس کے لیے نہ بھول ہے نہ اس کے لیے کوئی غفلت ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھول رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، بھولنے کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تم دنیا میں ہم کو بھول گئے تھے تو آج ہم تمہاری پرواہ کیوں کریں؟ اور جو بندہ 18,000 عالم کو ٹھوکر مار کر اپنے پروردگار کی یاد میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں رہا تھا،
اس کی شان یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جب تو زندگی بھر مجھے یاد کرتا رہا تو آج میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، آج پوری کائنات کو میں تیری شان دکھاؤں گا، پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ تیری شان کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے۔ تو سرکار پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں ان ارباب کو جنہیں تو نے اپنا معبود بنا رکھا ہے نکال باہر کر۔ اب معبود سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو معبود سے مراد یہاں پر بت نہیں ہے، جو بت پرست جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، یہاں پر بات شرک جلی کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں پر شرک خفی کی ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا نماز پڑھنے سے آدمی مشرک بنتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر دکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کر آدمی مشرک بنتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی موحد بنتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دکھاوے کی نماز پڑھنے والا مشرک بنتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نماز پڑھنا اپنے لیے نہیں تھا، لوگوں کو، اللہ کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ تو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کی۔ اب شرک سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر وہی شرک ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ابدی جہنمی بن جاتا ہے؟ جی نہیں، یہاں پر شرک سے مراد شرک خفی ہے، جو ریاکاری ہے، جو مخلوق کو مقصد بنا کر جو کام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں جنہیں تو نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اب آپ میں بولیں گے کہ میں کس کو معبود بنا، آپ میرے سے پوچھیں کہ آپ کا معبود کون ہے تو میں بولوں گا ارے میں تو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا معبود الا اللہ۔ سرکار پیرانی پیر فرماتے ہیں اس طرح کلمہ مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف لا معبود الا اللہ نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اب تو بولنے کو تو بول رہا ہے کہ لا معبود الا اللہ، عبادت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں کرتا، لیکن پوری زندگی گزار رہا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، پوری زندگی گزار رہا ہے کوئی اور چیز حاصل کرنے کے لیے، پوری زندگی گزار۔ اب آپ یہاں پر سوچیں گے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹارگٹ تو ہوتا ہے، تو کیا آپ اس کو حاصل کرنا چھوڑ دیں؟ تو عزیزان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ جس منزل میں ہیں اس منزل میں ترقی کیجئے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد مت سمجھیے، اس کو مدعا مت سمجھیے، اس کو مطلوب مت سمجھیے، بس یہ سمجھیے کہ ہم اسباب کی دنیا میں ایک سبب ہے کہ جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ مل گیا الحمدللہ، نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، ملا تو ضرورت سے زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ملا تو اس کا افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کوشش کرنا ہماری طرف سے ہے، کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا یہ ہماری مرضی پر موقوف نہیں ہے، کائنات کو پیدا کرنے والے کی مرضی پر موقوف ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو اپنا مقصود سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں تو جب کہیں جا کر ہم موحد بنتے ہیں۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں ان ارباب کو جنہیں تو نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اپنے دلوں کے باہر نکال کر پھینک دے، پس جب اس پر قدرت ہو جائے، جب اس منزل پر تو پہنچے، تب دنیا کو اپنے نفس کے لیے اختیار کر، آخرت کو اپنے خلق کے لیے اختیار کر، اور مولا کو اپنے باطن کے لیے اختیار کر۔ تو مطلب کہ اب یہ جو منزل رہتی ہے کہ ہمیشہ یہ منزل رہتی ہے؟ جی نہیں، نفس کی 4 قسمیں ہیں، امارہ ہے، پھر اس کے بعد لوامہ ہے، پھر ملہمہ ہے، آخر میں مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی آدمی جب تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے جب اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو کسی چیز سے کوئی واسطہ، کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو اب اس کے بعد پھر اس کو کسی چیز کی ترک کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سرکار پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں جب تیرا دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو زندگی گزارتے گزارتے اپنے رب کو راضی کرنے میں جب اس طرح کامیاب ہو جائے کہ کسی سے تجھے واسطہ نہ رہے، کسی سے تجھے تعلق نہ رہے، جب اس منزل پر تو پہنچ جائے تو دنیا کو اپنے نفس کے لیے اختیار کر لے، آخرت کو اپنے خلق کے لیے اختیار کر لے، اور مولا کو اپنے باطن کے لیے اختیار کر لے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو سلوک کی منزلوں میں فنا کی منزل سے آگے بڑھ کر بقا کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جب سالک سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے محبوبیت کے مقام میں جب قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی احسان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو الہام ہوتا ہے، اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں کہ اب تک تو میری بات سنتا رہا، اب میں تیری بات سننا چاہتا ہوں، تو بتا کہ اب کیا کروں۔ چنانچہ آپ دیکھیے سرکار غوث پاک کے جن کے یہ ملفوظات مبارکہ ہیں، خود انہی کی زندگی کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود انہی کا طریقہ، انہی کا نمونہ عمل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ حضور پیرانی پیر 1 سال کھائے بغیر، 1 سال پیے بغیر رہے، لیکن اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ 600 سال پرانی خبر کو جب آپ نے وہاں اس میں سے مردے کو نکالنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنی عادت کے خلاف، اپنی فطرت کے خلاف، اپنے قانون کے خلاف حضور پیرانی پیر کی مرضی پا کر 600 سال پرانی خبر میں سے مردے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تو وہ منزل ہمیشہ نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ بندہ سراپا جب طلب بن جاتا ہے تو پروردگار عالم اپنے بندے کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے کرتے ان منزلوں کو طے کر لیتا ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے
اللہ اب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ کب ہے یہ مقام؟ یہ اس مقام کی بات ہے کہ جب انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے۔ اس مقام پر جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو نہ تو راحت محسوس ہوتی ہے، نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اس کا نفس ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اب اس کو نہ تو اس کو انعام سے خوشی ہوتی ہے، نہ تو اس کو تکلیف سے رنج ہوتا ہے۔ ایسی منزل میں پہنچ جائے تو حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں جب تو اپنے نفس کے لیے دنیا کو اختیار کر لے۔ نفس کے لیے دنیا کو اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو مباح رکھا ہے ان چیزوں سے تو پھر فائدہ اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے۔ جیسا خود حضور پیرانی پیر کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں 26 سال جنگلوں میں ریاضتوں میں وقت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر جب آپ آبادیوں میں بستیوں میں آ کر رہنے لگے تو دنیا کو باقاعدہ آپ نے اپنے نفس کے لیے اختیار فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد 40 سال کا جو زمانہ سرکار پیرانی پیر کا گزرا، 51 سال کی عمر سے لے کر 91 سال تک، 51 ایئرس سے لے کر 91 ایئرس تک کا 40 سال کا جو زمانہ گزرا، تو یہ زمانہ آپ کا ایسا گزرا کہ عمدہ سے عمدہ غذا آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، بہتر سے بہتر مکان میں آپ رہا کرتے تھے، اور لباس پہنتے تو ایسا پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت رشک کرتا تھا آپ کے لباس مبارک کو دیکھ کر۔ بادشاہ کو جلن ہوتی تھی کہ اتنا عالیشان لباس پہنتے ہیں، بادشاہ کو رشک ہوتا تھا کہ یہ کیسا لباس پہنتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہے۔ اگر ہم اس مقام پر اس منزل کو پہنچے بغیر ہی ان تمام چیزوں کو اختیار کر لیں تو پھر وہ راستہ کبھی طے ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آخرت کو اپنے قلب کے لیے اختیار کر لے۔ حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں جب تیرا دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے تو اپنے نفس کے لیے دنیا کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور پھر اپنے قلب کے لیے تو آخرت کو اختیار کر سکتا ہے، اور مولا کو اپنے باطن کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی مثال عموماً ہم بیان کرتے رہتے ہیں، شاید آپ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر مثال اور نہیں مل سکتی کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی سرکار میں اپنے بیٹے کو آپ کے در دولت پر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ تک اس کو پہنچا دیں۔ تو حضور پیرانی پیر نے منظور فرمایا اور اس بڑھیا کا بیٹا حضور پیرانی پیر کے آستان عالیہ پر وقت گزارتا رہا۔ حضور غوث پاک اس کو سلوک کی ریاضت کی منزلیں طے کراتے رہے۔ ایک زمانے کے بعد بڑھیا جب حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے، ہڈی پر چمڑے کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اتنا دبلا، اتنا لاغر، اتنا نحیف، اتنا ناتواں، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مشکل سے شکل پہچانی جا رہی ہے۔ تو اس کو بہت افسوس ہوا، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں تو اپنے بیٹے کو یہ سوچ کر چھوڑ کر گئی تھی کہ سرکار غوث پاک کی خدمت بابرکت میں رہے گا تو کچھ اس کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، یقین میں پختگی آئے گی، کچھ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرے گا، لیکن یہاں تو اس کا حال خراب ہو گیا۔ حضور پیرانی پیر کے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ آپ نے کر دیا سرکار کہ اس کو کھانے پینے کا تک آپ نے انتظام نہیں کیا۔ یہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، جا کر کیا دیکھتی ہے کہ حضور غوث پاک کے سامنے ایک نہایت عالیشان دسترخوان چنا ہوا ہے، اس پر مرغن غذائیں موجود ہیں، اور حضور غوث پاک اسی وقت مرغ کا گوشت تناول فرما کر فارغ ہوئے ہیں اور ہڈیاں اس وقت دسترخوان پر موجود ہیں۔ بڑھیا سے برداشت نہیں ہو سکا، عرض کرنے لگی سرکار یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میرا بیٹا باہر آپ کی خانقاہ شریف میں بیٹھ کر سوکھی روٹیوں کے ٹکڑوں کے لیے ترس رہا ہے اور یہاں آپ کے پاس ایسی عمدہ غذائیں موجود ہیں، آپ خود تو بھنا ہوا مرغ تناول فرماتے ہیں اور میرے بچے کو پیٹ بھر کھانا تک نہیں کھلاتے۔ تو اسی وقت حضور غوث پاک نے ان ہڈیوں پر جو دسترخوان پر موجود تھی دست کرم پھیرا، حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ ہڈیوں میں جان پڑ گئی، مرغا بانگ دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اس بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہ عبد القادر آج جو یہ مرغ کا گوشت استعمال کر رہا ہے اس وقت استعمال کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے کہ چاہے تو مرے ہوئے مرغ کو اٹھا کر کھڑا کر دے۔ تو اطمینان خاطر رکھ، ہماری تعلیمات کے زیر اثر جب تیرا بیٹا بھی اس منزل کو پہنچ جائے گا مردہ مرغ کو زندہ کرنے کی منزل میں، تو اطمینان رکھ تیرے بیٹے کو بھی پھر مرغ کھانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جو منزلیں آتی ہیں، جو مقامات آتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس کی بھی منزل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو زیادہ دنوں تک تکلیف میں نہیں رکھتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے نفس پر ایسا ظلم کیا، ایک مرتبہ آپ کے نفس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ حضرت تھوڑا سا سرکہ کھلا دیجیے، آج ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا سرکہ کھلا دیجیے، وہ وہاں کے سالن ہوتے ہیں، وہاں کی غذائیں ہوتی ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا دھوکہ دینے کے لیے، اور مزید اس کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ آج رات کو اگر تو 1000 رکعت نماز مجھے اطمینان سے پڑھنے دے تو صبح تجھے میں سرکہ کھلا دوں گا۔ اب ایک زمانہ ہو گیا تھا، نفس بیچارہ ترس رہا تھا سرکے کے لیے۔ اب اطمینان سے 1000 رکعتیں جب مکمل ہوئی تو نفس نے مطالبہ کیا کہ حضرت 1000 رکعت نمازیں آپ نے پڑھ لیں، میں درمیان میں ڈسٹرب نہیں کرا سرکے کے لیے، اگر ذرا بھی تو درمیان میں اگر خلل پیدا کرا تو پھر سرکہ نہیں کھلاتا فرمائے تھے آپ۔
تو سرکے کے لیے 1000 رکعت نماز آپ پڑھتے رہے لیکن میں درمیان میں مخل نہیں ہوا، اب تو سرکہ کھلا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری بات مانوں گا؟ اگر میں تیری بات اس طرح مانتا ہوتا تو آج اس طرح میرے سامنے عاجزی نہ کرتا، بلکہ تو آج میرے سامنے حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیری خواہش پوری کروں گا؟ میں نے دھوکہ دینے کے لیے تجھے ایسا کہا تھا۔ اس کے بعد نیند آ گئی، سو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں اپنے نفس کا کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اللہ کی مرضی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سرکہ اپنے نفس کو پیش کرو۔ چنانچہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو سرکہ بازار سے منگوایا گیا، اور اپنے نفس کو بول تو آپ کیا سمجھے کسی اور کو، مطلب خود اپنے آپ کو، تو خود اپنے آپ کے سامنے انہوں نے سرکہ رکھا اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ملعون یہ نہ سمجھنا کہ اب سے میں تیری بات ماننے لگا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے، اس واسطے آج میں تجھے سرکہ کھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، وہ کیسی منزل ہوتی ہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں تو وہ کھانا کھا۔ اگر ہم عمدہ غذائیں کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب سرکار کے حکم پر انہوں نے وہ سرکہ استعمال کیا تھا تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سرکہ کھا کر وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئے، رسول اللہ کے حکم پر جو سرکہ انہوں نے کھایا ان کے لیے وہ ایسا تبرک بن گیا، ہزاروں رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد جو روحانی منزلیں ان کو طے ہو سکتی تھیں، سرکار کے حکم سے وہ سرکہ کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلیٰ منزلیں ان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور غوث پاک قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو الہامات ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک الہام یہ بھی ہوا کرتا تھا، سرکار پیرانے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں، قسم خدا کی اس وقت تک میں کوئی چیز اپنے منہ میں رکھ کر کھاتا نہیں ہوں جب تک میرا پروردگار مجھ سے مخاطب ہو کر یہ نہیں کہتا، اے غوث اعظم تجھے میری قسم ہے وہ چیز کھا لے، تب کہیں وہ چیز میں کھاتا ہوں۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت تک میں کوئی چیز پیتا نہیں ہوں جب تک میرا پروردگار مجھ سے مخاطب ہو کر نہیں کہہ دیتا، اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے فلاں چیز پی لے۔ تو مطلب یہ کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی اگر سرکار غوث پاک کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم پر کھاتے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر پیتے ہیں تو اللہ کے حکم پر پیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، عام طور پر یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ آدمی ہیبت کھا جاتا ہے پہلے کا پہلے کہ یہ منزل میں کہاں سے طے کر سکوں گا، اس میں ایک ہی بات ہے، آدمی یہ سمجھ لے، اس کو آسان کرنے کے لیے صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کو اگر کسی سے اگر آپ کو اپنی زندگی کا کچھ آپ مقصد بنا کر رکھے ہیں تو اس منزل کو آسان کرنے کے لیے اس کو ترک کرنے کا ایک طریقہ کیا بتاتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج آپ کا انتقال ہوگا، مثال کے طور پر آپ کسی کو بہت چاہتے ہیں، کوئی عورت کے چکر میں ہے یا کوئی کسی حکومت کے چکر میں ہے یا کسی دولت کے چکر میں ہے، کسی کرسی کے چکر میں ہے، اب اس کا خیال اگر دور نہیں ہو رہا ہے دل سے تو اس کا آسان طریقہ یہ بتائے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ آج آپ کا انتقال ہو گیا، ختم، اب مرنے کے بعد تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر واقعتاً اگر آج کسی کا انتقال ہو جائے تو بتائیے کہ وہ اپنا کوئی مقصد پورا کر سکتا ہے اس کے بعد؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس منزل کو آسان کرنے کا طریقہ یہ آدمی یہ سمجھ لے کہ آج میں مر گیا ہوں، چنانچہ باقاعدہ جب فقرائی طریق پر جب طریق دیتے ہیں تو پورا میت کی طرح کفن پہناتے ہیں اور میت کی طرح پورا غسل دے دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ دیکھ آج سے تو مر گیا، تو زندہ نہیں رہا، تو باقی نہیں رہا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شیطان ہر راستے میں اپنا قدم رکھتا ہے، اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو فارمیلٹی کے طور پر رہ گئی ہیں، یہ فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہے، یہ علامت کے طور پر ہے، یہ بتانے کے لیے آج میں مر گیا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ آج میرا وجود باقی نہیں رہا، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ آج میں مر گیا۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھ لیا کہ آج میں مر گیا ہوں، اب کوئی مر گیا تو کیا آپ اپنے بیٹے کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیا کچھ دنیاوی ترقی کر سکتا ہے؟ آدمی یہ سمجھ لے گویا آج میں مر گیا ہوں، جب یہ سمجھ لیا تو اس کے لیے پھر اب اس کے بعد یہ سمجھے کہ اب دوبارہ میں صرف اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے اب دوبارہ زندہ ہوا ہوں، اصل تو میری زندگی آج ختم ہوگی۔ جب کوئی آدمی ایسا سمجھ لیتا ہے تو تمام لذتوں کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ مشکل ہمارے لیے پیش آتی ہے، جب اتنے مشکل راستے سے ہم چل کر آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سلسلہ قادریہ عالیہ کی تعلیمات کے مطابق، یہ اس مجلس میں یا اس کے بعد اس مجلس میں بھی شاید آیا ہے، بعد کی مجلسوں میں بھی یہ مضمون آنے والا ہے۔ حضور پیرانی پیر ایک بہت بڑی خوشخبری سناتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رضا اس کی خوشنودی کے لیے تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو عام آدمی کیا سمجھتا پوری زندگی ایسی گزارنا پڑے گا، شاید اب تو میری عمر ہے کیا 30 سال 35 سال، کوئی سمجھ رہا 40 سال 45 سال، اب بقیہ 30 سال کیسا گزریں گے، بقیہ 35 سال کیسا، ایسا ہیبت کھا رہا انہیں۔ تو سرکار پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں یہ منزل ترک کی منزل ہمیشہ نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، پروردگار عالم کبھی کسی انسان کو ایک حالت میں نہیں رکھتا، یہ اس کی فطرت نہیں ہے، اس کی فطرت یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور تبدیلیاں لاتا ہے،
ناممکن ہے کہ کوئی پیدائش سے لے کر موت تک خوشحال رہے، ناممکن ہے۔ اچھی سے اچھی خوشحال زندگی گزارنے والا بھی کبھی نہ کبھی ضرور غم کا منہ دیکھتا ہی ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی پوری زندگی غم کی حالت میں گزارے۔ بچپن سے لے کر جو غموں کو سہتا ہوا آتا ہے، ناممکن ہے کہ مرنے تک وہ غموں کو سہے۔ ایک وقت اس کی زندگی میں ضرور ایسا آتا ہے کہ غموں کی منزلوں سے نکلنے والا اپنی زندگی میں خوشیاں بھی ضرور دیکھتا ہے۔ نہ خوشیاں یہاں کی ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ یہاں کے غم ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس کی دوسری مثال آپ ایسا سمجھ جائیے، بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے۔ بچپن میں آدمی کیسا سہاروں کا محتاج، چھوٹا 7 سال کا بچہ ہے، یہاں سے 4 مینار تک اکیلے نہیں جا سکتا، باوا کا محتاج ہے، بڑے بھائی کا محتاج ہے، چچا کا محتاج ہے، پھپھا کا محتاج ہے، خالو کا محتاج ہے، ماموں کا محتاج ہے کہ فلاں اگر لے جائیں تو میں ذرا ان کے ساتھ باہر جا کر آؤں، ایگزیبیشن آئی ہے، چچا جان اگر لے جائیں تو میں دیکھ کر آؤں، ابا جان اگر لے جائیں تو میں دیکھ کر آؤں۔ اکیلے جا کر دیکھ کر نہیں آ سکتا، حالانکہ اس کو ان چیزوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتا، سہاروں کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن جب جوانی کی منزل کو پہنچتا ہے، اب اس کو کسی کی احتیاج باقی نہیں رہتی، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا، اب طاقتور ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے۔ منزل بدلی نہیں بدلی، حالت بدلی کا نہیں بدلی، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، کبھی کسی کو ایک حالت میں نہیں رکھ۔ اب جوانی کی حالت میں جب آدمی پہنچتا ہے تو کیا وہ حالت ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ وہ حالت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اگر سنت کی عمر تک 60-63 تک اگر چلے گیا تو انشاءاللہ زیادہ دوسروں کے سہاروں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بہت اچھی عمر ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر جی گیا غلطی سے 70 سال 80 سال، اس سے بڑھ کر ابھی 90 سال 100 سال جی گیا، اس زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، اس کے بعد اس کے لیے سہاروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کہیں جانا ہے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر جانا ہے، سیڑھی چڑھنا ہے تو کسی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چڑھنا ہے، اگر کچھ پوچھنا ہے تو سنے نہیں آ رہا کسی اور کو درمیان میں رکھ کر پوچھنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ کسی کو پروردگار عالم ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رکھتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ، یہ میں خادریہ سلسلے کی تعلیم بولا آپ کو، یہ خادریہ سلسلے کی تعلیم نہیں، قرآن کا فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے، ہاں بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ ہمیشہ کوئی تکلیف میں نہیں رہتا، تکلیف میں رہنے والا ضرور راحت کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اب اس کے برخلاف ہمیشہ تکلیف میں رہنے والا اللہ راحت کو پہنچتا ہے، ہمیشہ راحت میں رہنے والا کہ زندگی بھر راحت میں رہتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ وہ بھی کبھی نہ کبھی غم کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اپنا تعارف کراتے ہیں، اللہ کون ہے؟ آپ کو معلوم بندے میں اور خدا میں فرق کیا ہے؟ بیسک فرق، خدا کسے کہتے ہیں، بندہ کسے کہتے ہیں؟ بیسک فرق، بنیادی فرق، اساسی فرق کیا ہے؟ خدا وہ ہے کہ کبھی اس کی حالت بدلتی نہیں ہے، اور بندہ وہ ہے ضرور اس کی حالتوں میں تبدیلی آتی ہی رہتی ہے۔ خدا میں بندے میں فرق ہی وہی ہے، خدا وہ ہے کہ اس کی حالت کبھی نہیں بدلتی، بندہ وہ ہے پیغمبروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح موت آ جاتی ہے، یہ بندے میں خدا میں فرق ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بولوں میں، مطلب ہمیشہ کی موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر بھی موت طاری کر دیتا ہے، اولیاء اللہ پر بھی موت طاری کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ موت طاری نہیں کرا تو پھر نماز جنازہ کیسا ہوتی؟ اگر موت طاری نہیں کرا تو پھر دفن کیسا کرتے؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کی خبر شریف دیکھیے، موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خبر شریف موجود ہے۔ پوری کائنات کی جان، اللہ کے سب سے بڑے حبیب، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم، کونین کے مالک و مختار کل، مختار مطلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں 11 ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول سن 11 سن ہجری میں پیر کے دن ہم دیکھتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ہے، اور سرکار کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہوتے ہیں بل الرفیق الاعلیٰ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے کی طرف ڈھلک جاتا ہے۔ صحابہ پر ایسا صدمہ گزرتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی خیال میں نہیں لا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر شریف میں پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو موت طاری ہوئی، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر موت طاری نہیں ہوئی تو پھر تدفین کیسے ہوئی، پھر کفن کیسے پہنایا گیا، پھر غسل کیسے دیا گیا، پھر نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی؟ یہ جو تصوف کی تعلیمات سے جو لوگ واقف نہیں ہیں، کھلے الفاظ میں اگر بولے تو جو وہاں بھی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو خدا کے برابر بنا دیتے ہیں۔ ہم کب بندے کو خدا کے برابر بنا دیں؟ کیا کبھی خدا کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا بزرگ بھی اگر رہا، ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ باقاعدہ اس کے جنازے کو سامنے رکھ کر اس کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر ہم بندے کو خدا کو ایک کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے پیچھے اپنے سلسلے کو چھوڑ کر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہے تو کیا قیامت تک کے لیے انسانوں کے درمیان میں رہ گئے گا؟ امام ابو یوسف کو، امام محمد کو، امام ظفر کو اپنے پیچھے چھوڑ کر تشریف لے گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں لے گئے۔ اگر کوئی کہے کہ صوفیاء کرام تصوف کے ماننے والے بندے کو خدا کے برابر بنا دیتے ہیں تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارے پاس کی تعلیمات کیا ہیں؟
اولیاء اللہ کی بادشاہت کا منصب ایک زمانے میں حضرت علی کو حاصل تھا، پھر جب حضرت علی کا وصال ہو گیا تو یہ منصب امام حسن کو منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی طرح کہ حضرت علی کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو منصب منتقل ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام حسن حضرت علی کے جانشین بنے کہ نہیں بنے؟ تو پھر خدا میں بندے میں وہی تو فرق ہو گیا۔ امام حسن کی بادشاہت کیا ہمیشہ باقی رہی؟ جب امام حسن کی شہادت ہوئی، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما لیے تو اولیاء اللہ کی بادشاہت کا یہ منصب امام حسین کو عطا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مجھے بتائیے، طریقت کے تعلیمات کیا ہیں، تصوف کے تعلیمات کیا ہیں؟ یقیناً یہ منصب امام حسین کو عطا ہوا۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو، امام زین العابدین کے بعد امام باقر کو، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق کو، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کو یہ منصب منتقل ہوا، یہاں تک کہ جب وہ زمانہ آیا کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد کے مطلع سے ایک سورج وہ طلوع ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حسنی فیض کا دریا بنا دیا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مطلق نائب کامل بن کر دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے اعلان فرمایا کہ ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، میں اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِي لَهُ خَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ خَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، میں آسمان کمال کے مہ کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا ایک لقب محی الدین بھی ہے، میرے پرچم پہاڑوں کی بلندیوں پر لہرایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انا الحسنی والمغدع مقامی واغدامی علی عنق الرجالی، ہاں میں حسنی ہوں، حسن کی اولاد میں پیدا ہونے والا میں ہی ہوں، میرے قدم اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی گردنوں پر ثبت فرما دیے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، اور میرا سب سے زیادہ مشہور نام تو عبد القادر ہے، میں ناز کرتا ہوں تو اپنے زہد پر، اپنے تقویٰ پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنی عبادتوں پر نہیں کرتا۔ وجدی صاحب العین الکمالی، مجھے اگر ناز ہے، مجھے اگر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کا مصدر و منبع ہیں، تمام کمالات کا سرچشمہ میرے جد اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور پیرانی پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں تو اپنے علم پر نہیں، اپنے زہد پر نہیں، اپنے تقویٰ پر نہیں، نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ فرماتے ہیں وہ عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، میرا سب سے زیادہ مشہور نام تو عبد القادر ہے، اور مجھے ناز اس بات پر ہے کہ میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عین کمال ہیں، تمام کمالات کا سرچشمہ، تمام کمالات کا مصدر، مخزن، منبع میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلند مقام سرکار غوث پاک کو عطا ہوا۔ اب یہ تو سرکار پیرانی پیر کا رولنگ پیریڈ ہے، اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے اب سرکار پیرانی پیر کا زمانہ ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا، ایک مقام وہ بھی آئے گا کہ امام مہدی جب دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے تو حضور پیرانی پیر اپنی نیابت، اپنی خلافت ان کو عطا کریں گے، اور غوث اعظم کا مقام و منصب پھر امام مہدی کو عطا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 12 امام پھر 13ویں سرکار پیرانی پیر امام مہدی کو ملائے تو 14 حکومتیں بدل رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا کیا حال ہے۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم نہیں، ابھی عالم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ بادشاہ تھا، آج بھی ویسے ہی بادشاہ ہے، ابدالآباد تک ویسے ہی بادشاہ رہے گا۔ اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ تصوف کے ماننے والے، طریقت کے ماننے والے بندے کو خدا کے برابر، ہم بندے کو خدا کے برابر کب پہنچ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس تو حکومتوں کے بعد حکومتیں بدلتے جا رہی ہیں۔ غوثیت کبریٰ کے منصب کی بات آپ لے لیجئے کہ کتنا فرق ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، خدا میں اور بندے میں بیسک فرق کیا ہے؟ خدا وہ ہے کہ جس کی حالت کبھی بدلتی نہیں ہے، بندہ وہ ہے کہ پیغمبر بھی ہے تو اس کی حالت بدلتی ہے۔ اب کیا فرق باقی ہونا اس سے زیادہ؟ اگر اپنے وقت کا غوث بھی ہے تو اس کی حالت بدلتی ہے، قوم کا نبی بھی ہے اس کی حالت بدلتی ہے۔ چنانچہ باقاعدہ انبیاء بھی پیدا ہوتے ہیں، باقاعدہ دنیا میں رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ان کی پیدائش ایسی ہوتی ہے کہ بے مثل و بے مثال ان کی پیدائش ہوتی ہے، کسی کی پیدائش ان کے پیدائش کی جیسی نہیں ہوتی۔ ان کا دنیا میں آنا بھی سراپا سلامتی ہوتا ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی سراپا سلامتی ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے متعلقین کو نقصان ہے، سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے متعلقین کو نقصان نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں سے دنیا سے میرا چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، سرکار دنیا میں رہنا تو آپ کا یقیناً بہتر ہے، دنیا سے جانا یہ کیسے بہتر ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ صبح و شام تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد،
میں دیکھوں گا اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، تمہارے گناہوں کی معافی طلب کروں گا۔ دنیا میں رہنا بھی سرکار کا فائدے سے خالی نہیں ہے، دنیا سے سرکار کا تشریف لے جانا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں یہ جو اہم بات آپ کے سامنے، آپ یوں سمجھ لیجیے گا آج کے درس کا سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، خدا وہ ہے جس کی حالت کبھی نہیں بدلتی، بندہ وہ ہے جس کی حالت ضرور بدلتی رہتی ہے۔ اور حالت بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے، کئی طریقے ہیں۔ بعض لوگوں کی حالت 19-20 کے فرق سے بدلتے بدلتے ان کا انتقال ہو جاتا، اور بعض لوگوں کی حالت ایسی بدلتا کہ جو زمین پر تھے وہ آسمان پر، جو تخت پر تھے وہ بولتے ہیں کہ جو فرش جو تخت پر تھے وہ فرش پر آ جاتے ہیں، ایسے کیسے ہو گئے، کیسے ایسے ویسے ہو گئے بولتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ بادشاہوں کے سروں سے تاج اتار لیے جاتے ہیں، جیتے جی حکومتوں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں کیا ہوا؟ پولیس ایکشن کے بعد آپ دیکھیے، جو لوگ پرانی ان سے پوچھیے کہ جیتے جی آخری جو آصف جاہ ہفتم تھے کیا حال ہوا ان کا، کیسی ان کی حکومت تھی، پھر کیا حال ہوا۔ یہ ایک مثال ہے، یہ تو حیدرآباد میں درس ہو رہا ہے تو میں ایسی مثال دے رہا ہوں۔ آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے ایسی مثالیں بہت ساری آپ کو ملیں گی کہ بادشاہوں کی زندگیوں میں ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور تبدیلی کیا آ سکتی ہے؟ اچھے لوگ کبھی برے ہو جاتے ہیں، کبھی برے سے برے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب آدمی اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، جب آدمی اپنی لذتوں کو ترک کر دیتا ہے، تو کیا اب یہ مشکل ہمیشہ اس کے لیے مشکل رہتی ہے؟ تو سرکار پیرانی پیر فرماتے ہیں نہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر دیتا ہے تو کیا ہمیشہ ایسے ہی مشقتوں میں اس کو زندگی گزارنا پڑتا ہے؟ جی نہیں، بہت جلد اس کے بعد وہ منزل آ جاتی ہے کہ اس کا پروردگار اس کے لیے ایسے راستے کھولتا جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بندہ خدا کی بات سنتا تھا، ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندے کی بات سننے لگ جاتا ہے، اور اس ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں رہتی، کوئی مشقت اس کے لیے مشقت نہیں رہتی، ہر مشقت اس کے لیے راحت ہو جاتی ہے۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں، ذرا اور اس کو کھول کر عرض کر دوں، ذرا اس کو واضح کر دیتا ہوں میں۔ ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ایک حالت پر دنیا کا نظام نہیں چلتا، جب معمولی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو ایک حالت میں باقی نہیں رکھتا، تو روحانی دنیا میں کیا پروردگار ہمیشہ کسی کو تکلیف میں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہی نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم بہت جلد راستوں کو ایسے آسان کر دیتا ہے، ایسے کشادہ کر دیتا ہے، ہم اس منزل میں قدم نہیں رکھے، ہیبت کھا جاتے ہیں، کیا ہوں گا، کیسا گزریں گا، کیسا کرنا پڑے گا، کیسا ہمارا وقت گزرے گا، کیسا ہم اس کی آخر پابندی کر سکیں گے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کو تکلیف اٹھانا نہیں پڑتا، ہم خود ان کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ کوشش کرنے کا ارادہ یہ بندوں کا کام ہے، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اب راستے کھولنا بندے کا کام نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، راستوں کو کھولنا، منزلوں کو آسان کرنا یہ بندے کی ذمہ پر نہیں ہے، ہم اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں۔ ذرا کوئی کوشش تو کر کے دیکھے کہ ہم راستے کو پھر اس کے بعد کیسے آسان کر دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اب جانے سے پہلے آدمی ہیبت کھا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروردگار عالم اپنے بندوں پر ایسا مہربان، ایسا کرم فرمانے والا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال، اگر آپ ایک چھوٹی مثال اگر اس کی آپ دیکھنا چاہے، ایسا دیکھ سکتے ہیں، جو آدمی نماز پڑھنے کا پابند نہیں ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے اتنا مشکل دکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو کہ اب اس کو عادت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، آپ بولے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ، اس کو دنیا میں عذاب دکھ جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس سے بڑی بری زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو مسلمان نماز پڑھے بغیر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق اس واسطے ہے کہ انہیں انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے، بس وہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور رہنے میں، اللہ تعالیٰ کے الطاف اور توجہات سے محروم رہنے میں، بے نمازی میں، کافر میں کچھ زیادہ فرق ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب کسی کو نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو آدمی نماز پڑھنے کا پابند بن گیا، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں رہتا، نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ دنیا میں مثال ہے، جو لوگ پابند نماز ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیے، جو لوگ نماز پڑھتے نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت پڑ گئی ان کو،
اب آپ ان سے پوچھیے کہ ایک دن میں نماز پڑھنے نماز کا جب وقت ہوا نماز پڑھنا نماز کا جب وقت ہوا نماز پڑھنا کیا آپ کو اس میں مشکل معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہیں گے جی نہیں ہم کو کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتی۔ اس واسطے حکم دیا گیا 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کے پابند بناؤ، 10 سال کے ہوئے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس کے بعد جب وہ عادی بن جائے گا تو نماز پڑھنا پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز ہے۔ اس کی اور ایک مثال بھی میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ یہ بات اب نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو نماز پڑھنا مشکل نہیں دکھتا بولے تو شاید آپ بولیں گے نہیں مشکل ہی دکھتا بولیں گے۔ اس کی ایک مثال ہے، میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، یوگا وغیرہ کرتے ہیں بعض لوگ، یا جو لوگ سرکس وغیرہ کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ایسا کرتے رہے تو ان کا روٹین صحیح رہتا، اگر نہیں کرے نا ان کو پریشانی شروع ہو جاتی۔ کیوں؟ ہم اگر ویسا کرے تو برداشت نہیں کر سکتے، ویسا کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے۔ وہ اگر ویسا نہیں کرے تو مطمئن نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کو ایسا کرنے کی عادت ہے۔ تو مطلب یہ کہ انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ ایسا فلیکسیبل بنایا ہے اور ایسا لچکدار بنایا ہے کہ آدمی جیسی عادت اپنے آپ کو ڈالتا ہے ویسی ہی عادت اس کو پڑتی ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنا بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، سب سے بڑا جھوٹا اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا مکار اور کوئی نہیں ہے۔ جو کام ناممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے کا حکم دیتا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا سکتے ہیں جو مسلمان نہیں کر سکتا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظالم ہے کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ کی شان تو یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر آپ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، ایمان والوں پر تو آپ نرمی کرنے والے، ان پر تو آپ رحم کرنے والے ہیں۔ رؤوف و رحیم ہے ایمان والوں کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال بات کو زیادہ طویل دیے بغیر خلاصہ کلام یہ ہے، حاصل گفتگو یہ ہے، آمدم برسر مطلب کہ جب کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے منزلیں طے کرنے لگ جاتا ہے، جب دنیا کی خواہشوں سے لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف اس کو ہمیشہ باقی نہیں رہتی، بہت جلد وہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ جب عادی بن جاتا ہے اور اس کا نفس جب مطمئنہ بن جاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی، مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی اس کی مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ایسے راستے کشادہ کر دیے جاتے ہیں، ایسی آسانیاں پیش کر دی جاتی ہیں کہ اس کو سچی خوشی نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ خوشی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام خوشیاں اس کے سامنے جھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ اب آپ کے لیے ہمارے لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت بڑی چیز ہے۔ ہماری مثال کیسی ہے؟ ایک چھوٹے بچے کی مثال ہے، یہ دیکھو بیٹے ادھر آؤ، ایک 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، بولے یہ دیکھو کار ہے، انہیں بولتا ہے ارے کیا اچھی کار ہے، پوں پوں پوں، چلائے تو چل رہی ہے، دبائے تو دب رہی، انہیں خوش ہوتا ہے، دبائے تو لیٹ بھی آ رہی ہے کار میں سے۔ ایک آپ لے جا کر ایک 40-45 سال کے آدمی کے سامنے یہ دیکھیے کار ہے، پوں پوں پوں، یہ بٹن دبائی، یہ لائٹ آ رہی ہے، کیا تو بیوقوف ہے؟ میرے کو بیوقوف سمجھ رہا بولیں گا، میں ملا کے تیرے کو صبح بولیں گا۔ چھوٹے بچے کے سامنے آپ لے جا کر بتائیے دیکھو بابا یہ دیکھو بیٹے کتنی اچھی گاڑی، دیکھو پوں پوں پوں، یہ دیکھو اس میں روشنی آ رہی ہے، دیکھو بٹن دبائے تو سامنے جا رہی، الٹا دبائے تو پیچھے آ رہی۔ انہیں بولتا واہ، اب سب چھوڑ کر انہیں پورا دن وہ کار کے پیچھے گزار دیتا۔ بڑے آدمی کے سامنے لے جا کر اگر آپ دیے نا، انہیں دیکھتا بھی نہیں، 1 سے 2 بار بولے تو 1 2 میں بات کرتا کہ چاہ رہا کہ آخر تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس کو اہمیت اس لیے دیتا ہے کہ بچے کا دماغ اتنا ہی ہے، اب اس کو وہی معلوم یہ کار ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہی ایروپلین ہے، یہ میری بس ہے، انہیں بولتا ہے کہ یہ سب کچھ اب میری دنیا اس میں ہے پوری، اب انہیں اس میں خوش ہو رہا۔ بڑے آدمی کے سامنے آپ لے جا کر دیے تو انہیں کیئر بھی نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی عقل میں پختگی ہے، اس کی عقل میں پختگی نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹی مثال ہے، اس کو ذرا بڑے پیمانے پر اگر آپ دیکھیں، اب آپ کے سامنے اگر بولے اتنا بڑا عالیشان گھر ہے، آپ آ کر اس میں رہیے، یہ بہترین سواری ہے، آپ اس میں گھومیے پھریے، یہ عمدہ غذائیں ہیں آپ کھائیے، یہ خوبصورت عورت ہے آپ اس سے شادی کیجیے، وہ فلاں ملک ہے آپ اس کی حکومت کیجیے، یہ فلاں لذت ہے، یہ فلاں خواہش ہے۔ تو جو مقام قرب کو پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ان کے لیے کھلونوں کے جیسے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ آپ اگر سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کریں، کوئی بڑا بادشاہ اگر بولا کہ سرکار 4 گاؤں کی جاگیر ہے، آپ کی خدمت میں نظر پیش کر رہا ہوں، آنکھ اٹھا کر آپ دیکھتے نہیں۔ آج شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، سرکار لاؤ ولی کے 4تھے صاحبزادے سرکار سیدنا سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے وقت کا شہنشاہ اورنگزیب حاضر ہوا، بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا چاہا، ملاقات کرنا چاہا، تو آپ نے ملاقات کی بھی اجازت عطا نہیں فرمائی، ترس گیا، طلب گیا، ملاقات کی تک آپ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ کون تھا؟ کیا جیسا گولکنڈے کی حکومت تھی، بیجاپور کی حکومت تھی، چھوٹے چھوٹے رجواڑے کا کوئی راجہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ شہنشاہ تھا، مغلیہ سلطنت کا تخت و تاج کا مالک تھا، اور اس کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں اتنی وسیع سلطنت رکھنے والا اور کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ شمال سے لے کر جنوبی ہندوستان تک اس کی سلطنت پھیل چکی تھی، وقت کا شہنشاہ فرما روا اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ ہم ترستا رہ گیا، حضرت ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت بول بھیجے
تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، تیری منزل الگ، میری منزل الگ، تو الگ دنیا کا آدمی، تو الگ منزل کا آدمی، میں الگ منزل کا آدمی، تو آیا تو میرے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور میں ملا تو میں تجھ سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، بے فائدہ کام کیوں کر رہا؟ اب تو اگر آئیں گا میرے پاس، اب کیا میں بولا تو سنتا کیا؟ تو سننے والا نہیں میری بات، اب نہیں تو آیا تو پھر کچھ دیں گا، کچھ تحفہ دیں گا، تحائف دوں گا، میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کونین کے خزانے جن کو عطا فرما دیتا ہے، اب یہ تمام چیزیں ان کے لیے چھوٹے 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 کھلونے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسا ہوتا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت کیوں نہیں باقی رہتی؟ اس واسطے باقی نہیں رہتی، وہ اس دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے اس شربت سے سیراب کر چکا ہے کہ اس کا نشہ چڑھ جانے کے بعد پوری دنیا اس کی پوری آسائش اور لذتوں کے ساتھ مچھر کے پر سے زیادہ، مکھی کے پر سے زیادہ ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ عزیزان گرامی، جب وہ منزل وہ مقام آ جاتی، جب وہ منزل آ جاتی ہے، وہ مقام آ جاتا ہے، آپ بولتے ہوں گے کہ اتنی ساری لذتیں، اتنی ساری رنگینیاں دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس واسطے علامہ اقبال کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ دیوار کے اس طرف کا ہم دیکھتے بیٹھے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پردے کے اس طرف کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہم یہیں دیکھ کر یہیں خوش ہو رہے ہیں۔ جو وہاں تک جا چکے ہیں اب ان کو یہاں کی چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت اس کی باقی نہیں رہتی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے چلنے لگ جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں 1 تولہ 2 تولے، 1 بسکٹ 2 بسکٹ، 1 کلو 2 کلو، 1 کنٹل 2 کنٹل سونا جمع کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے وہ اختیار دیا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھ لوں تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے چلنے کے لیے بھی اس وقت تیار ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ تو حضور پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دل کو غیر سے، ما سوا سے پاک کر لے، اب یہ پاک کرنے کی جو منزل ہوتی ہے، جو ترک کی منزل ہوتی ہے، وہ منزل ہمیشہ باقی نہیں رہتی، فنا کی منزل کے بعد پھر بقا کی منزل آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بڑی نعمتوں سے تجھے سرفراز فرما دے گا، اس وقت تو اپنے آپ کو اتنا، جب تجھے ایسا کنٹرول حاصل ہو جائے گا، تیرا نفس ایسا مطمئن بن جائے گا، اب اس کے بعد ترک کرتے رہنے کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی، تب تو دنیا کو اپنے نفس کے لیے اختیار کر سکتا ہے، آخرت کو اپنے قلب کے لیے اختیار کر سکتا ہے، مولا کو اپنے باطن کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ تو مطلب کیا؟ زندگی بھر یہ مشکل اٹھانا نہیں پڑتا، لذتوں کو، خواہشوں کو ترک کرنے میں جو ہم کو محنت شروع میں لگتی ہے، وہ محنت ہمیشہ نہیں لگتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مجاہدے کی منزل سے نکال کر مشاہدے کی منزل میں لا دیتا ہے، اس کے بعد آدمی وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے اور وہ کچھ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو کر سنو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دلوں کا اطمینان؟ تو روٹی، کپڑا، مکان، یہ بنیادی ضرورتیں دنیا کو کوئی بھی وہی سمجھتا ہے، ایک عام انسان، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کی مثال اور بھی مثال مجھے یاد آ رہی ہے، دے کر میں آج کے درس کو اختتام تک پہنچا دوں گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، سلسلے چشتی عالیہ کے مشائخ کرام میں ان کا نام آتا ہے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے مرشدان گرامی کی فہرست میں سرکار پیرانی پیر کے، سرکار غریب نواز کے مرشدان گرامی میں ان کا نام آتا ہے، ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ پہلے ایک بہت بڑے سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ نے سلطنت کو، بادشاہت کو ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک تالاب کے کنارے اپنی گدڑی سیتے ہوئے بیٹھے تھے۔ گدڑی ایسے کپڑے کو کہتے ہیں، ایسی خمیص کو کہتے ہیں کہ جو جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہو اور اس کو سی کر پر کر دیا گیا ہو، یہاں سے پھٹ گئی، یہاں سے سی لیے، پھر وہاں سے پھٹی، وہاں سے، اس کو گدڑی بولتے ہیں۔ جو کپڑا کئی جگہ سے، جو خمیص کئی جگہ سے پھٹ چکی ہو اور اس کو سیا گیا ہو، اس کو گدڑی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ گدڑی پہنے ہوئے ایک تالاب کے کنارے گدڑی سیتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک زمانے میں جو آپ کا وزیر تھا، جو آپ کی سلطنت میں آپ کا مددگار تھا، وہ سفر کے لیے نکلا تو راستے میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، گدڑی سی رہے ہیں۔ آگے بڑھا، ملاقات کیا، دل ہی دل میں سوچا کہ حضرت ملک کو چھوڑ دیے، سلطنت کو چھوڑ دیے، حکومت کو چھوڑے، محل کو چھوڑے، کئی خادم آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اپنے ہاتھ سے گدڑی سیتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کیا منزل آ گئی حضرت؟ ارے افسوس کرا، کیسا دن آ گیا حضرت کی زندگی میں کہ گدڑی سینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے خود آپ گدڑی سیتے ہوئے بیٹھے ہیں، زبان سے نہیں بولا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے زبان سے نہیں کہا، دل ہی دل میں سوچا۔ چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اہل کمال کے پاس جاؤ، جب اہل کمال کے پاس جاؤ تو اپنی زبانوں پر قابو رکھ کر جاؤ،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقربین کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس وقت اپنے زبانوں پر نہیں، اپنے دلوں پر، اپنے تصورات پر، اپنے خیالات پر قابو پا کر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی پتہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک زمانے میں وزیر رہ چکا تھا، وہ آدمی آ کر دیکھا حضرت سیدھے بیٹھے، دل میں سوچا، زبان سے نہیں بولا، قیامت دن آ گیا جی، آج حضرت کی زندگی میں ایسا سوچا، انہیں دل میں سوچا تو حضرت کیا کرے، حقیقت میں جو سوئی آپ کے ہاتھ میں تھی اٹھا کر تالاب میں پھینک کر اس سے مخاطب ہو کر بولنے لگے، اے فلاں دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں، حکم دیا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لا کر واپس کر دو۔ بولنا ہی تھا کہ اس وقت تالاب میں جتنی مچھلیاں تھیں، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک سونے کی سوئی لے کر پانی کی سطح پر آ گئی۔ جتنی مچھلیاں تھیں تمام مچھلیاں پانی کی سطح پر آ گئیں، ہر ایک کے منہ میں سونے کی ایک سوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو، تو جتنی مچھلیاں سب مچھلیاں سطح پر آ گئیں، ہر ایک کے منہ میں ایک سونے کی سوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہتا، مجھے خود اپنی سوئی چاہیے۔ بولنا تھا کہ ایک مچھلی اسی وقت پانی کی سطح پر نمودار ہوئی، آپ کے قریب آئی تو آپ نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اپنی سوئی نکال کر وہ جو ایک زمانے میں آپ کا وزیر رہ چکا تھا، جس نے آپ کی حالت پر افسوس کیا تھا کہ حکومت چھوڑ کر حضرت یہاں کس قسمہ پرسی کی حالت میں بیٹھے ہیں، اس کی طرف دیکھ کر آپ نے مخاطب ہو کر کہا، اے فلاں اب تو خود بتا وہ حکومت بہتر تھی کیا یہ حکومت بہتر ہے؟ تو بول حکومت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں، تو بول حکومت اس کا نام ہے کہ حکومت اس کا نام ہے؟ تو سر جھکا کر اس کو بولنا پڑا، حضرت بہت غلط خیال، بہت غلط تصور میرے دل میں آیا تھا، سرکار سچی بات تو یہ ہے وہ اس کا نام حکومت نہیں ہے، حکومت تو اس کو کہتے ہیں کہ حکم پا کر مچھلیاں آپ کی سوئی لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں جو کام دنیا کا بادشاہ نہیں کر سکتا، دین کا بادشاہ وہ کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ جائیے، وقت کے بادشاہ کی بھی اگر سوئی تالاب میں گر گئی تو کیا وہ سوئی واپس نکال سکتا؟ پورے لشکروں کو بھی اگر انہوں نے اتار دیا تالاب میں تو کوئی جا نہیں سکتا، وہ گئی ہوئی سوئی لا نہیں سکتا۔ لیکن جو قرب کی منزل میں پہنچتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے، دنیا کا بادشاہ، وقت کا شہنشاہ جو کام نہیں کر سکتا، ان کے ابرو کے اشارے پر ان کا حکم پا کر اللہ کی مخلوق وہ کام انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی مرضی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کا حکم چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہم کو نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے جو ارشادات گرامی کے تعلق سے کچھ کہنے سننے کا ہم کو موقع دیا ہے، پروردگار عالم خود اس ذات گرامی کی محبوبیت کے صدقے میں اس پر ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کی محبت میں جلائے سرکار پیران پیر کے جھنڈے کے نیچے ہمارا حشر ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ حضرت پیر و مرشد قبلہ چند کلمات سے سرفراز فرمائیں گے، چند ارشادات سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کو کافی تاخیر ہو گئی ہے، میں ایک دو باتیں کہہ کے اپنی جگہ لوں گا۔ یہ جو مجلسیں، یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نسبت کو پختہ بنائیں، اپنی نسبت کو ہم زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہمیت نسبت کی ہی ہوتی ہے۔ آج کا ماحول بدعقیدگیوں کا ماحول ہے، بدتمیزیوں کا ماحول ہے۔ ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، دین سکھائیں اور بزرگان دین کے واقعات اپنے گھروں میں سناتے رہیں تاکہ بچے آج کے اس پرفتن دور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں اپنے نانا بزرگار کے ساتھ اکثر بچپن میں وقت گزارا کرتا تھا، تو وہ چھوٹے چھوٹے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ انہوں نے مجھے یہ سنایا تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ کم سنی میں جو باتیں بچوں کے سامنے کی جاتی ہیں وہ بچے بھول نہیں پاتے، تاعمر یاد رکھتے ہیں اور وہ نقش کالحجر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرنا چاہیے، بزرگان دین کے واقعات سنانا چاہیے، نسبت کی باتیں بتانا چاہیے تاکہ بچوں کو یہ نقش ہو جائے اور وہ اپنی دنیا اور دین دو بھی سنوار لیں۔ تو یوں فرماتے ہیں ایک دفعہ کہ بیٹا کبھی بھی سلسلے کو اہمیت دینا چاہیے۔ میں پوچھا سلسلے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں
ایک فقیر ایک مالدار کی دکان کے سامنے جا کر سوال کیا. اس زمانے میں جلالی فقیر ہوتے تھے. وہ لوگ جا کر دکانوں کے سامنے گھروں کے سامنے لوگوں سے سوال کرتے تھے, پیسوں کا سوال کرتے, اور جب تک وہ سوال پورا نہیں کیا جاتا وہ لوگ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے. ان کے ہاتھوں میں کاسا بھی ہوتا تھا. تو کاسا پھیلائے ہوئے اس زمانے میں 1.25 روپے کا سوال کیا تھا. 1 روپیہ 4 آنے کا سوال کیا. عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو دکاندار تھا بڑا کنجوس تھا اور سارا شہر جانتا تھا اس کو. میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا, کرنول میں لوگ آج بھی اس کو اس کے خاندان کو جانتے ہیں. تو وہ دینے پر راضی نہیں ہوا. صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی. شام کے وقت فقیر کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر تو میرا سوال نہیں پورا کرے گا تو میں میرے ہاتھ میں جو ایک کشکول ہے یہ کشکول الٹ دوں گا. تو دکاندار اس کی پرواہ نہیں کیا, بولا کشکول الٹتا ہے تو خود الٹ جاتا ہے, مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے. مگر یہ بار بار سوال کرتا رہا اور دکاندار بے نیاز بیٹھا رہا. سر مغرب اس دور کے مشہور ولی اس دکاندار کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کا سوال پورا کر دے. تو فوراً اٹھا اور سوال پورا کر دیا. ان کے چلے جانے کے بعد حضرت سے اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, میں فقیر کو تو نہیں سمجھ سکتا تھا, آپ کو تو سمجھتا ہوں, آپ جیسے سمجھدار آدمی اسی بات کیوں کرتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ تھے. فقیر کے پیچھے میں نے دیکھا کہ فقیر کے سلسلے کے پورے مرشد کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاسا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں کاسا ہے. اور اگر یہ فقیر اپنا کاسا الٹ دیتا تو اس کے پیچھے جو مرشد کھڑے ہوئے تھے وہ بھی الٹ دیتے تھے, ان کے پیچھے جو مرشد کھڑے ہوئے تھے وہ بھی الٹ دیتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک کے بعد دیگر ہے, 7 مرشدوں تک میں نے دیکھا کہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کے کاسا الٹنے سے واقعی کاسا الٹ جاتا یا اس کی دکان الٹ جاتی یا اس کا مقدر الٹ جاتا. مگر 7ویں مقام پر جو مرشد تھے ان کا مرتبہ اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ کشکول الٹ دیتے تو واقعی اس کا بھی مقدر الٹ جاتا تھا, اس کا نقصان بھی جاتا تھا. اس لیے میں نے تجھے کہا کہ فوری ادا کر دے. تو یہاں سلسلے کو دیکھا جاتا ہے, سامنے والے آدمی کو نہیں دیکھا جاتا. آپ لوگ بظاہر ہم کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, مگر ہمارے پیچھے جو چین ہے, جو سلسلہ ہے, اس کو اگر آپ لوگ مد نظر رکھ کر اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہے. اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھو کہ ہم کو ایسا پیر ملا ہے جس نے لا تخف کہا. کسی نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا لا تخف, تم مت ڈرو. کیوں؟ لا یموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان, میرا مرید نہیں مرے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے. اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ دنیا تو کسی حال مل ہی جائے گی. پیران پیر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کا رزق کتنا ہے, اس کا رزق اس کو ضرور ملے گا تو وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگے گا. انسان کے مقصوم میں جو ہوتا ہے وہ برابر مل کر رہتا ہے, مگر جو چیز توبہ ہے وہ بھی آخری وقت کی توبہ, یہ بڑی نصیبوں کی بات ہے اور پیران پیر اس کے ضامن ہے. تو اس سے بڑی اور نعمت ہم کو کیا چاہیے؟ تو ہم کو فخر کرنا چاہیے, ناز کرنا چاہیے اور پیران پیر کے دامن سے وابستگی کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی ہم پیران پیر کے واقعات سناتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی کٹر قادری بن جائیں. بس پیر بھائی ہمارے وحید الدین قادری کے اصرار پر میں یہ چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیا. یہ مالک غلاموں کی خوش نصیبی ہے جو آپ مخاطب جی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہو.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تمام پیر بھائیوں سے التماس کی جاتی ہے نماز کے لیے صفیں بنا لیں، اور میں سفر میں ہوں، قصر میں ہوں، 2 رکعت پر میں سلام پھیر دوں گا. جتنے مقامی حیدرآباد کے پیر بھائی ہیں وہ سب 2 رکعت نماز ملا کر پڑھ لیں. اعلان کر دے نماز پڑھے گا. شاید حسین صاحب ادھر آ جائیے آپ. اعلان کر دیجیے 5 4